بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہاشم بن عتبہ قال عهد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یکفیک من جمع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ فرماتے ہیں کہ عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا، یعنی مجھے اس بات کی تاکید فرمائی۔ قال، آپ نے فرمایا کہ انما یکفیک من جمع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ، کہ تمہارے لیے مال کے جمع کرنے کے اعتبار سے دو چیزیں کافی ہو جانی چاہیے، یعنی تم زیادہ دنیا کی چیزوں کو، اسباب و زر کو جمع کرنے کے بجائے دو چیزوں پر اکتفا کرنا، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے معاون اور سہولت کا ذریعہ بننے والی، اور آخرت کے امور میں بھی انسان کے دین کے اعتبار سے بھی ان میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو جمع کرنے پر تم اکتفا کرنا۔ پہلی چیز ہے خادم، یعنی خادم خدمت کرنے والا، جیسے نوکر، غلام، جو انسان کے کام آتے ہیں، انسانوں کے کام ان کے ذریعے سے آسانی اور سہولت سے طے ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے راستے میں سواری۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہو جانی چاہیے۔ خادم، یہ تو واضح ہے کہ ایک انسان اپنے دنیاوی امور کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں تعاون حاصل کرتا ہے، اور اس کو مدد حاصل ہوتی ہے خادم کے ذریعے سے، نوکر کے ذریعے سے۔ مختلف قسم کے گھریلو اور دینی دنیاوی کام انسان اپنے خادموں کے ذریعے سے کروا لیتا ہے، اور اس میں اس کو سہولت ہوتی ہے، وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی صحت کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزوں میں ان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، کہ جو کام انسان خود کر کے تھک جاتا ہے وہ خادم کے ذریعے سے بھی کرواتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو مدد ملتی ہے۔ دوسری چیز مرکب یعنی سواری ہے، لیکن اس کے اندر فی سبیل اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ سواری کے جس کے رکھنے کا مقصد دین ہو، اللہ کا راستہ ہو، کہ میں اس سواری پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کروں گا، جیسے جہاد کے اندر سواری کام آتی ہے۔ یا اگر ہم جہاد سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو اپنی سواری کے ذریعے سے بہت سے دینی کام بھی انسان کرتا ہے۔ مثلا اللہ والوں کی صحبت میں انسان جانے کی نیت سے سواری رکھے، دین کے کاموں کو کرنے کے اعتبار سے سواری رکھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانے کے لیے، جیسے قدیم زمانے میں لوگ سواریوں پر بیٹھ کے جایا کرتے تھے، اپنی ذاتی سواریاں، تو اس مقصد کے لیے ایک انسان اپنے پاس سواری رکھے کہ میں اس پہ بیٹھ کے حج کروں گا۔ تو جہاد پہ جانا، حج پہ جانا، علم کے حصول کے لیے سفر پہ نکلنا، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی زیارت کے لیے جانا، دینی مقاصد کے لیے جانا، مسجد تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کا سواری استعمال کرنا، یہ سب فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو پہلی چیز خادم اور دوسری چیز سواری۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر انسان کا مقصد اور انسان کی نیت اور سوچ اچھی ہو، کیونکہ اچھی نیت اور اچھی سوچ کی وجہ سے بھی انسان اپنی دنیا کی چیزوں کو بھی دین بنا سکتا ہے، اور نیت اچھی نہ ہو، سوچنے کا انداز اچھا نہ ہو، تو انسان اپنے دین کی چیزوں کو بھی دنیا بنا کر ضائع کر دیتا ہے۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ مثلا خادم ہم گھر میں رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں، ماسی رکھتے ہیں، ڈرائیور کوئی رکھتا ہے، یا خانسامہ کوئی رکھتا ہے کھانے پکانے کے لیے، کپڑوں کی دھلائی کے لیے۔ کوئی بھی انسان اگر نوکر، چاہے وہ عورت کی صورت میں رکھے چاہے وہ مرد کی صورت میں رکھے، اس کے رکھنے کا انسان کا مقصد یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے کاموں میں قوت حاصل کروں گا، تاکہ وہ قوت جو مجھے حاصل ہو میں اس قوت کو دین میں صرف کروں، میں اپنے وقت کو بچاؤں گا تاکہ اس وقت کو دین میں استعمال کروں۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے، اس نیت کا انسان کو فائدہ ہوگا کہ یہ چیز انسان کے لیے معاون بنے گی۔ اور سواری کے اندر بھی فی سبیل اللہ کی انسان نیت رکھے، اگرچہ دنیاوی بہت سارے کام بھی اس کے ذریعے سے انجام دیتا ہے انسان، لیکن یہ مقاصد میں سے ہو کہ میں یہ کام کروں گا، جیسے کہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی، جیسے جہاد کرنا، حج کرنا، علم کا سفر کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اہل علم کی مجالس اٹینڈ کرنا، مسجد جانا، دین کے کاموں میں اس سواری کو استعمال کرنا، یہ سب ان مقاصد میں نیت کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں اگرچہ دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن
دیگر احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں جمع کرنے کی اور رکھنے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسری حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر احادیث طیبہ میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ دنیا میں انسان جمع کرنے کے اعتبار سے نیک اور صالح عورت کو اگر حاصل کرے، یعنی ایک زوجہ اور رفیقہ حیات کے طور پر، شریک حیات کے طور پر انسان اپنی زندگی کے اندر ایک اچھے نیک اور صالح جیون ساتھی کا انتخاب کرے، تو یہ بھی دنیا کے اندر جمع کرنے کی چیزوں میں بہترین چیز قرار دی گئی۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر ہی نہیں بلکہ آپ نے سب سے بہتر قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تمہیں وہ سب سے بہترین جمع کرنے کی چیز نہ بتاؤں جو کوئی انسان جمع کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی جواب عنایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ بہترین جمع کرنے کی چیز نیک اور صالح عورت ہے، نیک اور صالح عورت۔ پھر آپ نے اس نیک اور صالح عورت کی آپ نے 3 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ نیک اور صالح عورت کہ جس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو دیکھ کر اس کو خوشی ہو، یعنی وہ ایسی نیک اور صالح عورت کہ جس کا اپنے شوہر کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ شوہر اس کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ دوسرا یہ کہ جب وہ کسی کام کا اس کو حکم دیتا ہے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے اور اس کے حکم کو مانتی ہے، اس کے سامنے سرکشی نہیں کرتی ماننے کے اعتبار سے، بلکہ اس کا حکم تسلیم کرتی۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب شوہر غائب ہو، گھر میں موجود نہ ہو، تو اس کی عدم موجودگی کی صورت میں اس کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کرنے کے لیے سواری اور خادم سے ہٹ کر آپ نے ایک دوسری حدیث میں عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی دنیا کے اعتبار سے جمع کرنے کی ایک بہترین چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی چیز ذکر کی گئی ہے کہ گھوڑے، یعنی اس کا مطلب دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے جہاد میں معاون بننے والے آلات، وہ بھی دنیا کی جمع کرنے والی چیزوں میں بہترین چیز۔ تو اس کا مطلب کئی چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ بہرحال اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال، ابن آدم کا سوائے ان 3 خصلتوں کے اور کوئی حق نہیں بنتا۔ یعنی اس کا مطلب اس میں 3 چیزیں جو ذکر کی جا رہی ہیں یہ ابن آدم کا حق ہیں، یعنی ابن آدم کی بنیادی ضروریات میں سے جو اس کو ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی جاتی ہیں۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضروریات سے آگے بڑھ کر ہیں۔ پہلی چیز بیتن، وہ گھر یسکنہ، جس میں وہ خود رہائش پذیر ہوتا ہے، یعنی سکونت اختیار کرتا ہے۔ رہائش کا گھر جس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ 4 دیواری چھت گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے، اپنی عزت اور عصمت اور مال کے تحفظ کے لیے ایک انسان کو گھر اور گھر کی 4 دیواری چاہیے ہوتی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دوسرا وثوب یواری بہ عورتہ، کہ وہ کپڑا جس کے ذریعے سے انسان اپنے سطر کو چھپائے۔ عورہ کہا جاتا ہے سطر کو، جسم کا وہ حصہ کہ جس کو انسان کھولنا لوگوں کے سامنے معیوب سمجھتا ہے، جس کو سطر کہتے ہیں۔ فرمایا وہ کپڑا جس کے ذریعے سے انسان جو اپنے سطر کو چھپاتا ہے۔ اس کا مطلب بہت زیادہ کپڑے نہیں، بلکہ اتنے کپڑے کہ جس سے انسان سطر چھپا سکے، جس کا مطلب ضرورت کے کپڑے۔ اور تیسری چیز یہ ذکر کی کہ وجلف الخبز والماء، کہ روٹی کا ٹکڑا، والماء اور پانی، کہ روٹی کا ٹکڑا اور پانی۔ جلف کے معنی خشک روٹی کے ٹکڑے کے آتے ہیں، اس کا مطلب خشک روٹی کا ٹکڑا اور پانی، کہ جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ تو اس کا مطلب خشک روٹی کا ٹکڑا اور پانی جو اس کے کھانے اور پینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ تیسری چیز یہ انسان کے کھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ایک انسان کے لیے گھر جس کو ہم مکان کہتے ہیں، دوسرا کپڑا جو لباس کہلاتا ہے،
اور تیسرا انسان کا کھانا اور پینا، جو طعام اور شراب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تین چیزیں جس کو ہم روٹی کپڑا مکان بھی کہہ سکتے ہیں، روٹی کپڑا مکان۔ لیکن روٹی کپڑا مکان کا وہ تصور نہیں جس کو ہم عرف میں روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں، کیونکہ عرف میں روٹی کپڑے مکان کا تصور بہت وسیع ہے۔ حدیث میں آپ دیکھیے بیت کا لفظ ذکر کیا گیا، بیت کہتے ہیں کمرے کو، ایک ایسا کمرہ کہ جس کی چار دیواری ہو، اس میں انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ تو ایک کمرہ جس کو ہم بیت کہتے ہیں، اس میں مکان بھی مراد نہیں ہے۔ ثوب کا مطلب وہ کپڑا کہ جس سے انسان ستر چھپا سکے، اس میں بیش بہا قسم کے کپڑے وہ انسان کی ضرورت سے ہٹ کر آگے بڑھ کر ہیں۔ اور تیسری چیز روٹی کپڑا، اس میں بھی خشک روٹی کا ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے اور پانی ذکر کیا گیا ہے، اس میں سالن کا بھی تذکرہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث میں بنیادی ضروریات زندگی کی تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ بنیادی ضروریات زندگی کی تین چیزیں عام طور پر انسان کی ایک ہوتی ہیں ضروریات، جن کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار پاتا، یہ ضروریات زندگی کہلاتی ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کر پھر انسان سہولیات کی چیزوں کو اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی تین چیزیں روٹی کپڑا مکان، یہ انسان کی ضروریات سے متعلق ہیں۔ لیکن اگر یہی روٹی کپڑے مکان سے آگے بڑھ کر چیزیں دیکھیں، گھر کے اندر اثاثہ جات ہوتا ہے، سامان ہوتے ہیں، اسباب و زر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی بہت ساری چیزیں انسان کو میسر آتی ہیں، وہ سب انسان کی ضروریات سے زائد سہولیات میں داخل، ان کا تعلق دوسری چیز سے یعنی سہولیات سے۔ اور کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ضروریات زندگی تک محدود رہنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، آپ ضروریات زندگی سے آگے بڑھ کر سہولیات زندگی کو بھی حاصل کیجئے۔ لیکن کبھی اگر سہولیات زندگی میں کچھ کمی ہو اور ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہوں تو ناشکری نہ کریں۔ یہ مت کہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر روٹی کا ٹکڑا اور پانی آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کہنے کے بارے میں حق بجانب نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کا ٹکڑا، خشک ٹکڑا اور پانی بھی اگر آپ کے پاس ہے تو زندگی گزارنے کی ضرورت آپ کی پوری ہے۔ اب اللہ نے اگر اس کے ساتھ آپ کو سالن بھی دیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو اس کے ساتھ سلاد اور چٹنی اور رائتا اور اچار بھی دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ کی سہولیات سے متعلق چیزیں، یہ اللہ نے آپ کو سہولت کی چیزیں دی۔ کبھی اگر ان چیزوں میں کمی ہو تو ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے انسان ناشکری کے کلمات نہ کہے، کیونکہ ضرورت کی چیز اس کو میسر ہے۔ اور ان سے بھی آگے بڑھ کر، سہولیات سے آگے بڑھ کر ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تعیشات۔ تعیشات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی سہولیات سے بھی آگے بڑھ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے، اپنی خواہشات کا پیٹ بھرنے میں لگ جائے، اس کو کہا جاتا ہے پرتعیش زندگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے بچو، اللہ کے نیک بندے، پارسا اور متقی پرہیزگار بندے عیش و عشرت کی زندگی میں نہیں پڑتے۔ پھر عیش و عشرت کی زندگی میں دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حرام طریقے سے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے تو پھر تو عیش و عشرت کا وہ درجہ ناجائز اور حرام ہے، وہ تو جائز ہی نہیں۔ لیکن اگر حلال مال کے ذریعے سے بھی، حلال اور جائز مال کے ذریعے سے بھی عیش و عشرت کی زندگی کو اپنائے تو وہ جائز تو ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیش و عشرت کی زندگی مطلقاً ناجائز نہیں۔ ناجائز اس وقت ہے جبکہ حرام کی طرف انسان قدم بڑھائے تو اس صورت میں تو وہ ناجائز ہو جائے گی، لیکن اگر جائز کی حد تک رکھے تو اس صورت میں وہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے عیش و عشرت کی زندگی میں اس لیے نہیں پڑتے کیونکہ یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا آخرت سے غافل کر دیتا ہے، دین سے غافل کر دیتا ہے، انسان کو دنیا کے اوپر راغب اور مائل کر دیتا ہے۔ دنیا کی رغبتیں اور محبتیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور یہی دنیا کی محبت انسان کو گناہ کی طرف بڑھانے والی۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا اس پوری حدیث کا کہ اس حدیث میں ضروریات زندگی کی تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں، وہ بھی ایک محدود تصور کے ساتھ، روٹی کپڑا مکان کا عرفی تصور نہیں،
شرعی تصور جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے کہ رہنے کا چھوٹا سا ایک کمرہ ہو، اسی طرح سطر چھپانے کا کپڑا ہو، اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور پانی ہو. یہ 3 چیزیں ضروریات زندگی. ان سے آگے بڑھ کر جو کچھ بھی ہے وہ سہولیات کی چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. ان سہولیات کی چیزوں کو ضرور استعمال کیجئے، لیکن ناشکری نہ کیجئے. اور اس سے آگے بڑھ کر پرتعیش زندگی گزارنے سے اجتناب کیجئے، کیونکہ پرتعیش زندگی گزارنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے. اگلی حدیث ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ و احبنی الناس. ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کسی ایسے عمل کی رہنمائی فرما دیجئے، یعنی کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے بتلا دیجئے کہ اذا انا عملته، کہ جب میں اس عمل کو سر انجام دوں، احبنی اللہ و احبنی الناس، تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. یعنی میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بن جاؤں. کتنا پیارا سوال ہے. سوال پہ غور کیجئے، کتنا اچھا اور عمدہ سوال انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا محبوب بننا چاہتا ہوں، یعنی خالق اور مخلوق دونوں کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتا ہوں. تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں خالق کی نگاہ میں بھی محبوب بن جاؤں، مخلوق کی نگاہ میں بھی محبوب بن جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس. تم دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی اختیار کر لو، یحبک اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے اللہ محبت نہیں کرتے. جب تم دنیا کے چاہنے والے بنو گے تو اللہ کے چاہنے والے نہیں بن سکتے. پہلے یہ بات گزری ہے، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی. دل میں یا تو اللہ کی محبت رکھ لیں یا اس دنیا کی محبت رکھ لیں. یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی محبت بھی اس دل میں جمع کی ہوئی ہے اور اللہ کی محبت بھی اس دل میں آ جائے گی. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. بہرحال پہلی چیز یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. دوسری چیز آپ نے فرمایا وازہد فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، اس سے تم زہد اور بے رغبتی اختیار کر لو. یحبک الناس، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اگر تم لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 نسخے بیان فرمائے. خالق اور محبوب کی نگاہ میں محبوب بننے کے 2 نسخے ہیں. پہلا طریقہ ہے زہد اور قناعت اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لیں. لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے، جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے، آپ اس کے اوپر رال نہ ٹپکائیں، آپ اس کے اوپر حرص کی نگاہ نہ رکھیں، آپ ان کے لالچی بن کر ان کی طرف متوجہ نہ ہو کہ یہ مجھے یہ دے گا، فلاں مجھے یہ دے گا، فلاں مجھے یہ دے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ فلاں مجھے یہ دے گا، فلاں سے مجھے یہ تحفہ ملے گا، فلاں مجھے یہ چیز دے گا. اس طرح کی امیدیں، یہ لوگوں سے امیدیں لگانا کہلاتا ہے. لوگوں سے اپنی امیدوں کو منقطع کر کے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے امید رکھیں. لوگوں کے مالوں پر حرص کی نگاہ مت ڈالیں. لوگوں کے مال دولت، ان کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کے اوپر حوث کی نگاہ، حرص کی نگاہ، لالچ کی نگاہ مت ڈالیں. آپ لوگوں سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لیں گے، آپ لوگوں کے بھی محبوب بن جائیں گے. دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے، اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے. تو کتنی پیاری یہ بات ہے کہ زہد اور قناعت اختیار کرنا اور لوگوں سے امیدوں کو منقطع کر لینا اللہ اور بندوں کے محبوب بننے کا ذریعہ. حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے اور کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے.
یعنی لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے کہ کوئی الوداع کہہ کے رخصت ہو کے جا رہا ہو، دنیا سے کوئی جانے والا جس کو بس اتنا موقع ملے کہ بس 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے یا تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تو بتائیے کہ اس کی نماز کتنی قیمتی ہوگی، کتنی توجہ کے ساتھ ہوگی اور کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے فرمایا دنیا سے جاتے جاتے جس طرح الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے نا، اس طرح سے نماز پڑھو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایسی کوئی بات زبان سے مت نکالو کہ جس سے آنے والے کل تمہیں عذر خواہی کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالو کہ جس سے تمہیں کل معافی مانگنی پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ کل کا مطلب دنیا کے اعتبار سے بھی، کہ دنیا میں بھی بہت ساری باتیں انسان زبان سے ایسی کہہ دیتا ہے کہ آنے والے کل میں اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے۔ اور کل کا مطلب آخرت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج دنیا میں وہ بات زبان پر مت لاؤ کہ کل قیامت کے دن تمہیں عذر خواہی پیش کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، معذرت کرنی پڑے۔ ایسی کوئی بات زبان سے مت نکالو، سوچ سمجھ کے بولو۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اجمع الیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے اپنی امیدوں کو منقطع کرو۔ یہ وہی نسخہ ہے جو بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اجمع الیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ موجود ہے اس سے اپنی امیدوں کو کھینچ لو، اپنی امیدوں کو منقطع کر لو۔ لوگوں کے مالوں پر حرص اور حوث کی نگاہ مت ڈالو۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان کے پاس بھی جو کچھ ہے ان کو اللہ ہی نے دیا ہے، تمہیں بھی اگر کچھ ملے گا تو اللہ ہی دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزیں عطا کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے مالوں پر اپنی امیدیں مت لگا کے رکھیں۔ لا ترجو الا ربک، امید صرف اور صرف اپنے پروردگار سے لگا کر رکھو، امید صرف اور صرف اپنے پروردگار سے لگا کے۔ اور یہی وہ زہد ہے، یہی وہ دنیا سے بے رغبتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی فضیلتوں کے معیار بنتے ہیں۔ فضیلت کا ایک معیار بنتا ہے تقوی سے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہو۔ تو ایک تو معیار تقوی ہے جس سے انسان کی فضیلت اور درجہ قائم ہوتا ہے، دوسری چیز یہی زہد ہے، یہی زہد۔ دنیا سے انسان جتنا بے رغبت ہوگا، دنیا سے انسان جتنا بے رغبتی اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب سے محبوب ترین ہوتا چلا جائے، محبوب سے محبوب ترین تک۔ جیسے کہ حدیث میں ذکر کیا گیا نا، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بعض اوقات نماز میں، روزوں میں، عبادات میں آگے بڑھ جاتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم صحابہ کرام سے بھی زیادہ نمازیں پڑھ لیتے ہو، صحابہ کرام سے زیادہ روزے رکھنے والے بن جاتے ہو۔ کہ مثال کے طور پر کسی کو اگر 100 سال ملے، اور کوئی صحابی ایسے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 8 سال یا 10 سال یا 20 سال گزارے، تو بتائیے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں 100 سالہ زندگی گزاری ہو، اس کی نمازیں تو زیادہ ہیں، اس کے روزے تو زیادہ ہیں، اس کے بہت ساری عبادت کے کام زیادہ ہیں، تو کیا مطلب وہ صحابہ سے آگے بڑھ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی عبادت میں صحابہ کرام سے بھلے آگے بڑھ جائے، لیکن فرمایا کہ بھلے تم صحابہ کرام سے عبادت میں آگے بڑھ جاؤ، لیکن صحابہ تم سے زیادہ بہتر ہیں، صحابہ تم سے زیادہ بہتر ہیں، چاہے تم عبادت میں کتنا ہی ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتا دیجئے کہ کس وجہ سے آگے ہیں، کس وجہ سے عبادت میں اگر کوئی آگے بڑھ بھی جائے تب بھی صحابہ کیوں بہتر ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بہترین جواب دیا، کہنے لگے کانو ازہد منکم فی الدنیا و ارغب منکم فی الآخرہ، وہ تمہارے مقابلے میں دنیا کے اندر زیادہ زہد اختیار کرنے والے، بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے، اور وہ تمہارے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ رغبت کرنے والے تھے۔ یعنی ان کی کوالٹی کا معیار یہ تھا، ان کی افضلیت کا معیار یہ تھا
عبادت معیار نہیں تھا، کیونکہ عبادت میں تو کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے. ان کی کوالٹی کا معیار، ان کی فضیلتوں کا درجہ اس بنیاد پر تھا کہ وہ دنیا سے تمہارے مقابلے میں زیادہ بے رغبت. تمہارے دلوں میں دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام ان محبتوں سے نابلد تھے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نابلد تھے، دنیا سے اتنے زیادہ بے رغبت اور زہد اختیار کرنے والے تھے کہ دنیا ان کے دل کے قریب سے چھو کر بھی نہیں گزری تھی. یہ ہے فضیلت کا معیار. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں. اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بے رغبت ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گدڑی پہن لیں، سادے سودے کھانا شروع کر دیں اور اپنے کچے مکان اور جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیں، ساری اسباب زندگی اور سہولیات زندگی سے نکل جائیں. نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں. آپ دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ ضرور استعمال کریں، ضرور استعمال کریں، لیکن ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. اگر آپ نے ان دنیا کی چیزوں کو اپنے دل میں اتار لیا اور اپنے دل کی محبتوں کا مرکز بنا لیا تو پھر یہ دنیا آپ کو تباہ کر دے گی. آپ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے اور یہی دنیا کی محبت آپ کو گناہوں پر لے جائے گی. جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کی مثال کشتی کے نیچے موجود پانی کی طرح ہے. یہ پانی نہ ہو تو کشتی کیسے چلے گی؟ تو یہ دنیا کے اسباب اور سامان نہ ہو تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ لیکن جب تک وہ پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے، کشتی کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، کشتی کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہی پانی اگر اچھل کر کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے. بالکل یہی مثال ہے. زہد کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ دنیا کے اسباب و ساز و سامان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. بس صرف اس حد تک اپنی دنیا کا تعلق رکھے کہ یہ اسباب زندگی ہیں، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہیں. ان کو آخرت کے بنانے کا، آخرت کے جمع کرنے کا، آخرت کی طرف راغب اور مائل ہونے کا ذریعہ بنائیں. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک چٹائی پر سو رہے تھے، جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے. فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے، وقد اثر فی جسدہ، تو اس چٹائی نے آپ کے جسم پر، آپ کے جسم اطہر پر نشان ڈال دیا تھا. جیسے کہ انسان اس طرح اگر کسی چٹائی وغیرہ پر لیٹے تو لیٹنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے جسم پر اس کے نشان سے چھپ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی نے نشان چھوڑ دیا تھا. فقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں حکم دے دیتے، یعنی کام کاج کرنے کا حکم دے دیتے تو ہم آپ کے لیے جا کر کام کاج کرتے، اور ان نبسط لک، ہم آپ کے لیے بچھونا بچھاتے، یعنی اس کا مطلب آپ کے لیے قالین بچھاتے، آپ کے لیے عمدہ قسم کے غالیچے بچھاتے، آپ کے لیے جیسے کہ شاہان قیصر و کسریٰ اور اجمی بادشاہوں کے درباروں میں جس طریقے سے غالیچے بچھتے ہیں اور گدے لگتے ہیں، اور ان کے ہاں جس طریقے سے بڑے بڑے قالین بچھتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے کام کاج کرتے اور محنت کرتے اور یہ چیزیں میسر کر کے لاتے اور آپ کے لیے بچھاتے، تاکہ آپ کے جسم اطہر پر اس طرح سے مشقت کے معاملات پیدا نہ ہوتے کہ آپ سو کر اٹھیں اور آپ کے جسم پر نشان پڑے ہوئے. لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں اس بات کا حکم دیتے تو ہم بھی آپ کے لیے بچھونے بچھاتے، ونعمل، اور آپ کے لیے جا کر کام کرتے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. یہ اس کا ترجمہ ہے، مالی ولی دنیا. لفظی ترجمہ یہ کیا ہے میرے لیے اور دنیا کے لیے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اور محاورتاً اس کا سلیس ترجمہ یہ بنتا ہے، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها.
میں اور دنیا تو بس اس سوار کی طرح ہیں، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی طرح ہے، استظل تحت شجرۃ، جو سفر کرتے کرتے کہیں کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا، ثم راح وترکھا، اس کے بعد پھر اٹھ کے چلا گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ ایک سوار کہیں سے مسافر گزرا اور گزرتے ہوئے کسی درخت کی چھاؤں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے رکا اور رک کر اٹھ کے چلتا بنا، تو اس کو اس درخت سے اور درخت کی چھاؤں سے کیا لینا دینا؟ وہ کہاں اس چیز کی فکر میں رہے گا کہ میں یہاں پر درخت کی چھاؤں میں کوئی عمدہ قسم کے قالین بچھاؤں اور یہاں پر عمدہ قسم کے تخت لگاؤں، مسیریاں لگاؤں، غالیچے بچھاؤں، تکیے لگاؤں، کھانے پینے کے انتظامات کروں، اعلیٰ قسم کے محلات تعمیر کروں؟ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر میں بیٹھا ہوں 10 منٹ کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں، کچھ جسم کو سستانے کے بعد اٹھوں گا اور آگے میں اپنا سفر جاری کر دوں گا۔ تو یہ میری رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ میری سرائے خانے کی طرح ایک عارضی جگہ ہے۔ سرائے خانے میں بھی انسان 2-4 راتیں کہیں اسٹے کر لیتا ہے، گزار لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک سوار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور سوار کتنی دیر کا ٹھہرتا ہے، آرام کرنے کے لیے کتنی دیر کا ٹھہرتا ہے؟ چلو گھنٹے بھر بھی اگر وہ ٹھہرے گا، آرام کرے گا، اٹھ کے آگے اس نے پھر اپنے سفر کو کنٹینیو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر ایک دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اسی لیے اس حدیث پہ غور کریں تو 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں اس حدیث میں۔ ایک تو اس حدیث سے زہد پتہ چلتا ہے، بے رغبتی، کہ آپ نے دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھی، آپ نے دنیا سے اتنی بے رغبتی رکھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک سوار سے تشبیہ دی کہ میں ایک سوار کی طرح ہوں، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ یہ زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی، کہ کوئی آپ نے دنیا کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اس سے اپنی رغبتوں کا، اپنی محبتوں کا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ دوسری چیز، اس میں آپ نے اپنی امیدوں کو مختصر رکھا۔ آپ نے اس میں تعلیم دی ہے کہ انسان امیدوں کو مختصر رکھے۔ ایک سوار جس طریقے سے اس درخت کی چھاؤں میں ٹھہرتے ہوئے کوئی امید نہیں لگاتا، اس جگہ سے اپنی امیدوں کو مختصر رکھتا ہے، لمبی لمبی پلاننگ نہیں کرتا کہ یہاں پر میں رہوں گا تو پھر مجھے مسیری بھی چاہیے، تخت بھی چاہیے، غالیچے بھی چاہیے، قالین بھی چاہیے، کھانے پینے کی لذتیں بھی چاہیے۔ لمبی لمبی پلاننگ نہیں کر رہا ہوتا، امیدیں نہیں لگاتا۔ تو دوسری چیز آپ نے اس میں یہ تعلیم دی کہ امید مختصر رکھو، کیونکہ دنیا ایک سایہ دار، صرف سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے عارضی اور فانی جگہ، چند دنوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دنیا کی حیثیت کو بھی واضح کیا، دنیا کی حیثیت کو بھی واضح کیا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ ایک سرائے خانہ، ایک چھاؤں اور ایک سایہ دار درخت کی مانند، جس کے سائے میں رہنے والا چند ساعتوں کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے بعد آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ازل سے جب سے دنیا بنی ہے، یہی نظام کائنات دنیا کا چل رہا ہے۔ آپ اپنے بڑوں کو دیکھ لیجئے، اپنے پچھلوں کو دیکھ لیجئے، کہاں گئے وہ آپ کے باپ دادے، کہاں گئے آپ کے آبا و اجداد، آپ کے آبا و اجداد کہاں گئے، آپ کے وہ خاندان کے افراد جو آج دنیا میں نہیں ہے وہ کہاں گئے؟ یہی دنیا کی زندگیاں تھیں، یہی ہنگامہ حیات تھا، اسباب اور زر، ساز و سامان سے لدے ہوئے وہ بھی زندگی گزارتے تھے، ان کی بھی پلاننگ تھی، ان کی بھی امیدیں تھیں۔ آج وہ کہاں ہیں؟ اور جس طرح وہ نہیں ہیں، ہم بھی نہیں رہیں گے، اور جس طرح ہم نہیں رہیں گے، ہمارے آگے بچے بھی نہیں رہیں گے۔ یہی ازل سے ایک نظام ہے کائنات کا جو چل رہا ہے۔ آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں۔ یہ آنے جانے کا، آمد و رفت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا۔ کوئی آنے والا ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کوئی آنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کی سب سے مقدس اور برگزیدہ ہستی ہیں، جب انہیں اس دنیا میں ہمیشہ کا قیام نہیں ملا، ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی، زندگی کا دوام نصیب نہیں ہوا، تو پھر ماں و شما ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دنیا کی حیثیت کو بھی واضح کیا ہے۔
بہرحال تین چیزیں بہت اس کے اندر اہم، ایک زہد کی تعلیم دی، ایک اپنی امیدوں کو مختصر رکھنے کی تعلیم دی، اور دنیا کی حیثیت کو واضح کیا۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغبط اولیائی عندی، میرے نزدیک میرے تمام دوستوں میں قابل رشک دوست، اغبط اولیائی، اولیاء کہا جاتا ہے ولی کی جمع دوست کو کہتے ہیں، اور اغبط کا مطلب سب سے زیادہ وہ شخص کے جس پر رشک کیا جا سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے سب سے زیادہ قابل رشک دوست کون ہیں؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 7 صفات ذکر کی۔ آپ نے فرمایا لمؤمن خفیف الحاظ، ایک تو وہ مومن کہ جو خفیف الحاظ، پیٹھ کے اعتبار سے ہلکا ہو۔ حاظ کے معنی پیٹھ کے آتے ہیں، اور خفیف کا معنی ہلکا، تو خفیف الحاظ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہلکی پیٹھ والا۔ اس کا مطلب جو دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے بوجھوں سے اور دنیا کے کاموں اور دھندوں سے ہلکا ہو، اس کے اوپر دنیا کے بوجھ نہ ہو، اس کے اوپر دنیا کے جھمیلوں کا بوجھ نہ ہو، کہ دنیا کا کاروبار زندگی اور ہنگامے زندگی نے اس کی کمر کو بوجھل نہ کر رکھا ہو، ہلکا پھلکا، جس کی پیٹھ ہلکی ہو، یعنی دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے دھندوں سے وہ اپنے آپ کو ہلکے سے ہلکا رکھ کے زندگی گزارے۔ ذو حظ من الصلاح، دوسری چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جس کو نماز کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہو۔ بڑا حصہ کیا مطلب؟ وہ نماز میں خوب شوق اور ذوق رکھتا ہو، خوب نماز کثرت سے پڑھتا ہو، اس کو کہتے ہیں ذو حظ من الصلاح۔ اللہ ہمیں بنا دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ذو حظ من الصلاح کا مطلب ہوتا ہے جسے نماز کا بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خوب نماز کثرت سے پڑھنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تو نماز تھی نا، تو جو مومن بھی نماز سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت حضور کا بھی محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز احسن عبادت ربہ، کہ وہ اپنے پروردگار کی حسین ترین عبادت کرتا ہو، یعنی خوب اچھے طریقے سے۔ احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی بہترین عبادت کرتا ہو۔ بہترین عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہترین عبادت اسے کہتے ہیں جس میں اخلاص ہو، جس میں سنت کی مطابقت ہو، جس میں اعتدال، جس کے اندر مداومت ہو، پابندی۔ جب تک عبادت میں یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی وہ عبادت پسندیدہ نہیں ہوتی۔ خوب سن لیجئے اچھی طریقے سے۔ سب سے پہلی چیز اخلاص ہو، اس کے بغیر تو قبولیت ہی نہیں ہے۔ سنت کی مطابقت ہو، کیونکہ اس کے بغیر بھی قبولیت نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اعتدال ہو، افراط اور تفریط نہ ہو، کیونکہ افراط اور تفریط کوئی بھی چیز ہو اس میں منع کیا گیا ہے۔ عبادت میں بھی اتنا زیادہ ہاتھ سے آگے بڑھنا کہ لوگوں کے حقوق پامال ہونے لگے، یہ تو افراط ہے۔ اور تفریط اتنی کہ اللہ کے حقوق کے اندر بھی کمی ہونے لگے، یہ تفریط ہے۔ تو اعتدال اس چیز کا ہے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق متاثر نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر مداومت ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جس کے اندر پابندی ہو، مسلسل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں قرآن کریم کے کئی ختم کر لیے اور رمضان کے بعد پھر بھول گئے، نہیں نہیں، ہر وقت جس میں دوام ہو، تسلسل ہو، پابندی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ احسن عبادت ربہ، کہ وہ اپنے پروردگار کی بہترین عبادت کرتا ہو۔ چوتھی چیز وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، خلوت میں بھی، مخفی طور پر بھی اللہ رب العزت کا اطاعت گزار ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ اس کی خلوت اور اس کی تنہائی اللہ کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جلوت میں، محفل میں تو وہ عبادت گزار نظر آتا ہے لیکن خلوت محفوظ نہیں ہے، تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں اور تاریکیاں گناہوں سے گندی ہوئی ہیں، نہیں، مخفی طور پر بھی اللہ رب العزت کا اطاعت گزار ہو۔ 4 ہو گئی۔ 5ویں چیز وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وہ لوگوں میں گمنام ہو، شہرت کا طالب نہ ہو کہ میرے بڑے واہ واہ ہونے لگیں اور میرے چرچے ہونے لگیں، میرا شہرہ ہونے لگے،
نہیں، غامزن فی الناس، لوگوں میں گمنام ہو، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. لا یشار الیہ بالاصابع، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، نہ اچھائی کے تذکرے نہ برائی کے تذکرے. غامزن فی الناس، لوگوں میں گمنام رہنا. یاد رکھیے یہ گمنامی بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، کیونکہ اس گمنامی کی زندگی میں بہت سارے فتنوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے. جب چرچے شروع ہو جائیں نا تو پھر ہر طرح کے چرچے ہوتے ہیں، کوئی اچھائی کے چرچے کر رہا ہوتا ہے، کوئی برائی کے چرچے کر رہا ہوتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو اپنے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے. ایسے کام کرتے ہیں اور ایسی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو اور خوب ہمیں دیکھنے والے، جاننے والے اور ہمارے چرچے کرنے والے لوگوں کی زبانوں پر خوب ہمارے شورے ہوں. چنانچہ لائکس حاصل کرنے کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں، ویورز حاصل کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں، ان چیزوں میں مرے جا رہے ہیں، کھپے جا رہے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے شہرت یہ ہر طرح کے فتنوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے. گمنامی کی زندگی، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گمنامی کی زندگی کو پسند کرتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان غامزا فی الناس، وہ لوگوں میں گمنام ہو. لا یشار الیہ بالاصابع، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو. اور چھٹی چیز وکان رزقہ کفافا فصبر علی ذلک، اس کا رزق، اس کی روزی بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر بھی کرتا ہو. بقدر کفایت کا مطلب یعنی گزارے بھر، جمع نہ ہوتی ہو، جمع پونجی کے پیچھے نہ پڑتا ہو، بس بقدر کفایت کی جو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اسی پر وہ قناعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے. حرص میں یہ نہیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ فلاں کے پاس تو یہ میرے پاس نہیں، یہ بے صبری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی یہ بھی صفت ہو کہ بقدر کفایت روزی اس کو دی گئی ہو اور اس پر وہ صابر و قانع ہو. ایسا نہ ہو کہ بے صبری اور گلے شکوے کرنا شروع کر دے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6 چیزیں. 7ویں چیز ثم نقد بیدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی. یہ کسی کام کو تیزی سے کرنے کے لیے اور آسانی سے ہو جانے کے لیے اس چٹکی بجانے کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا چٹکی بجاتے ہی یہ کام ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سمجھانے کے لیے ثم نقد بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے انگوٹھے سے اپنی انگلیوں کو بجایا، اس طرح سے نقد بیدہ، چٹکی بجائی. اس کے بعد فقال، آپ نے فرمایا عجلت منیتہ، اس کی موت بھی بہت جلدی آ جائے، یعنی آسانی کے ساتھ آ جائے. قلت بواکی ہی، اس کے پیچھے رونے والے بھی بہت کم ہوں. بواکی رونے والوں کو کہتے ہیں، اس کے پیچھے رونے والے بھی بہت کم ہوں، تھوڑے ہوں. قلت راسہ، اور پیچھے ورثہ اور ترکہ بھی بہت تھوڑا چھوڑ کے جائے، کیونکہ وہ دنیا میں زندگی تو ویسے ہی بقدر کفایت مال پر گزار رہا تھا نا. یعنی اس کا مطلب اس نے تو کوئی دنیا کے اندر مال و اسباب کے جمع کرنے کی فکر لگائی نہیں تھی. تو قلت بواکی ہی، اس کے رونے والے بھی تھوڑے، وقلت راسہ، اور اس کے جمع کردہ مال جو ترکے کے طور پر ہیں وہ بھی بہت تھوڑے. اس کا مطلب زہد اور قناعت کی ایسی زندگی وہ گزار کے جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی کوئی ایسی شہرت بھی نہیں تھی، مال و اسباب کا اس نے کوئی خزانہ بھی جمع نہیں کیا تھا. بس اس کا کام یہ تھا کہ عبادت بہترین طریقے سے کرنا جانتا تھا، اور عبادت کی بھی شکل خاص طور پر نماز اس کو پڑھنے سے بڑی محبت تھی. اور وہ اس طرح سے گمنامی کی زندگی گزار کر دنیا سے گیا کہ کوئی اس کے مرنے کے بعد رونے والے بھی اس کے جمع ہونے والے نہیں تھے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی اتنا بڑا ترکہ تھا کہ جس کے اوپر کوئی فتنے اور جھگڑے کھڑے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغبط اولیائی عندی، یہ شخص میرے دوستوں میں سب سے بہترین قابل رشک دوست ہے. اللہ اکبر. یہ 7 صفات جو ذکر کی گئی ہیں نا، ان 7 صفات کو صرف پڑھنا اور سننا ہی مقصود نہیں، اپنے اندر بھی ان صفات کو پیدا کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ مبارک صفات ہیں کہ جن صفات کے بلبوتے پر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل رشک دوست بن سکتے ہیں. قابل رشک دوست، عام دوست بھی نہیں، قابل رشک دوست. اللہ میں نصیب فرما دے. ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ میرے دوست وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہوں. میرے دوست وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہوں. اس کا مطلب تقوی پرہیزگاری بھی اس صفت کے اندر آپ شامل کر لیجئے کہ تقوی اور پرہیزگاری اور گناہوں سے بچنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بننے کا ذریعہ ہے، آپ کا محبوب اور پسندیدہ بننے کا ذریعہ ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مومن کہ جس نے زندگی کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو ہلکا رکھا، نماز خوب اہتمام اور شوق کے ساتھ اس نے پڑھنے کا اہتمام کیا، اپنے رب کی بہترین طریقے سے عبادت کی. یعنی بہترین طریقے کا مطلب اس نے نیت بھی اچھی رکھی اور اس نے سنت کے مطابق بھی عبادت کی، اعتدال کے ساتھ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دوام اور تسلسل بھی تھا. تو اس طرح اس نے بہترین عبادت کی. اپنی خلوت اور تنہائی کو بھی اس نے گناہوں سے محفوظ رکھا، اور گمنامی کی زندگی اس نے اس طرح گزاری کہ کوئی اس کی طرف انگلیاں اٹھانے والا نہیں تھا، اور بقدر کفاف زندگی گزارنے پر اس نے صبر سے کام لیا، اور اس طرح سے دنیا سے زندگی گزار کر گیا کہ پیچھے رونے والے اور ترکا یہ ساری چیزیں بھی بہت تھوڑی چھوڑ کر گیا. اللہ پاک ہم سب کو یہ صفات نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو زہد اور قناعت عطا فرما. یا اللہ دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما. یا اللہ یہ دلوں کو نرم اور موم کر دینے والی حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یا اللہ ان حدیثوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، فکر آخرت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا، دنیا سے بے رغبتی کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا، آخرت کی طرف مائل اور راغب ہونے کا ذریعہ بنا. اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے کھرچ کھرچ کر نکال دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیجئے. یا اللہ یہ دنیا کی محبت گندگی ہے، اس گندگی سے ہمارے دل کو پاک کر دیجئے، اور ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب فرما. ہمیں خوب نماز کی یا اللہ محبت نصیب فرما، نماز کا خوب حصہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خوب عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما. یا اللہ یا رب العالمین ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں تمام شرکت کرنے والوں کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مصائب و آلام سے حفاظت فرما، عافیت اور سکون کی زندگی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.